کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کو ہرا سکتے ہیں، اور چاہے تو کسی بہت چھوٹی ٹیم کے سامنے بھی یہ ڈھیر ہو سکتے ہیں اور یہ ہار سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاک بھارت کرکٹ ڈپلومیسی جو تھی وہ کامیاب ہو گئی، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے وہاں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی، اور آج انہوں نے واپس آ کر صدر آصف علی زرداری کو بھی اس ملاقات کی اور اپنی جو مذاکرات شروع ہونے کے حوالے سے ساری بریفنگز بھی دی ہیں۔ یہ تو تھی پاکستان بھارت کرکٹ ڈپلومیسی، لیکن ہمارے اصل مسائل جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ ہمارے گزشتہ ایک ہفتہ اگر دیکھا جائے تو میڈیا کے ذریعے ایسی ہائپ کریٹ کی گئی ہے جس کے پوری پاکستانی قوم جو تھی کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہو گئی، اور جو اصل مسائل تھے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے ہیں، تو ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے گورنمنٹ نے یقیناً اس میں میڈیا نے بھی اتنا ہی ساتھ دیا کہ میڈیا نے بھی اس ہائپ کو کریٹ کرنے کے لیے، جس کا پریشر پوری ٹیم پر، کرکٹ ٹیم پر ہوا، اور اس کے نتیجے میں کرکٹ ٹیم وہ پریشر برداشت نہ کر سکی اور باقی پلیئرز جو ہمارے وہ اچھا کام نہ کر سکے اور ہماری ٹیم ہار گئی۔ یہ تو وہ ایشوز ہیں، لیکن دو چیزیں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل اور آج دو خودکش حملوں میں محفوظ رہے، اور ان کے خلاف جو لوگ یہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان میں ایک اپنی جگہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں، لیکن ان دو حملوں کے باوجود مولانا محفوظ رہے، یہ ایک اچھا تھا، اقدام تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اسی طرح کے رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 8 پہلے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 150 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈرون حملوں کو دیکھا جائے تو پاکستان میں اتنے ہی تقریباً ڈرون حملے ہو چکے ہیں، اور جن میں تقریباً کوئی 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کیا پاکستانی قوم ان ڈرون حملوں پر متحد نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستانی قوم کرپشن کے خلاف متحد نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستانی قوم ان دہشت گردی اور دیگر اپنے مسائل کے خلاف ان حکمرانوں سے چھٹکارے کے لیے کیا متحد نہیں ہو سکتی، جنہوں نے 3 سال میں پاکستان کے ہر بچے کو تقریباً 60,000 روپے کا مقروض کر دیا ہے؟ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 60,000 روپے کا مقروض ہوتا ہے، کہ حکمران اپنی عیاشیاں اگر بند کر دیں، حکمرانوں کو اگر جواب دہ ہونے کی ہو تو یہ لوگ کبھی بھی ایسی عیاشیاں نہ کریں، ایسی ان کی کرپشن جو ہے اس چکر میں رک جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز پر گفتگو کر سکیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اصل امتحان، اب شروع ہوگا۔ تو میں آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد زبیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ تھوڑی دیر میں۔ تو میں چاہوں گا کہ جب تک وہ ہمیں جوائن کریں، میں فردوس شمیم نقوی صاحب سے یہ پوچھوں گا، نقوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم کرکٹ کے ایشو پہ، کرکٹ کھیل ہے، کھیل کو کھیل کی طرح لینا چاہیے، ہمارے یہاں قوم جذباتی بھی ہو جاتی ہے کرکٹ کے حوالے سے کہ جناب ہماری سانسیں رک رہی ہوتی ہیں، ہر بال کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، پھر کیا ہم اس ایشو پہ جس طرح کرکٹ پہ متحد ہوئے ہیں، کیا ہم قومی مسائل پہ کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارے کے لیے کیا متحد نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل متحد ہو سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور قوم جو ہے، آپ نے ایک اور موضوع کے اوپر قوم متحد ہوئی ہے، جو سیاسی مسئلہ تھا وہ چیف جسٹس صاحب کی اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا تھا، جس پہ متحد ہوئی قوم، اور ساری قوم نے جو ہے لبیک کہا، اور انہی نے، آپ نے دیکھا چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، چیف جسٹس کی موومنٹ کے لیے، ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے سب لوگ باہر آئے، اور ایونچولی حکومت مجبور ہوئی۔ بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں اگر بات آئی کہ لیڈران مخلص ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس بات میں سچائی ہے، حقانیت ہے، اور وہ منزل کو پا سکتے ہیں، اور وہ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، تو مجھے یقین ہے کہ قوم ضرور متحد ہوگی۔ اچھا زبیر خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا حکمرانوں نے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کرکٹ کا ہیجان پیدا کیا، کرکٹ کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر ایشو جو ہے بہت زیادہ تھے، جس کے اندر خاص کر ریونیوز کا ایشو تھا اور بہت سے ایشو تھے۔ اچھا، کرکٹ کا دراصل بات یہ ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو کچھ تو اس کو بڑھایا گیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انڈیا کی وجہ سے خود ہی بڑھ گئیں۔ اچھا، اس کے بعد جس طرح منموہن سنگھ نے جب وزیر اعظم کو، صدر کو دعوت دی، اس کے بعد جو ہے اکثر جو ہے عوام میں چیخو مگولیاں شروع ہو گئیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ پاکستانی ٹیم جو ہے بکھری ہوئی تھی، ان کا سیمی فائنل میں پہنچنے ایک بڑا معجزہ تھا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جس طریقے سے جب وہ کھیل رہے تھے تو اس میں کہیں بھی ایک پوری قومی ٹیم کا وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ سوالیہ نشان ہے، اور کوئی بھی پارٹنرشپ بن نہیں سکی. یہاں تک کہ جب شاہد افریدی آئے تو مصباح جو تھے وہ بھی بالکل سلو کھیل رہے تھے، لہٰذا کیونکہ شاہد افریدی مجبور تھے کیونکہ گیندیں کم تھیں اور رن زیادہ تھے. میں یہ ان کہتا ہوں تمام باتوں کے باوجود یہ تو مان لیا کہ کرکٹ ٹیم بری کھیلی ہار گئی، فیل ہوئی، وہ ماضی کا حصہ ہو چکا ہے. اب ہم ملک کی بات کرتے ہیں. ایک تشویش ضرور ہے، تشویش بالکل ضرور ہے. یہ تو ایک کرکٹ ٹیم ہے، ریمنڈ ڈیوس چلے گا، اس پہ کسی نے تشویش اس طرح ظاہر نہیں کی. کرکٹ ٹیم ہار گئی ہے تو آج سارے تشویش ظاہر کر رہے ہیں. لیکن ریمنڈ ڈیوس پہ ابھی دوبارہ آپ دیکھ لیں وہ ایشو ایسے ہیں، کچھ ایشو ایسے ہیں کہ جو ختم نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں جیسے شہباز شریف آئے، دوبارہ وہ ایشو اٹھا ہوا ہے، ہائی کورٹ کے اندر جو جائے کیا تھا وہاں پہ دوبارہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ ایسے قومی ایشو ہیں جس کو قوم نظر انداز نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہو سکتے. وقتی طور سے یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور سے کوئی نظر انداز ہوگا 1-2-3 دن کے لیے، لیکن وہ آج دیکھیں پھر وہ قوم کے سب سے بڑے ایشو ہیں، بالکل ایشو ہیں وہ. محترمہ شاہدہ جمیل صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. میڈم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہماری قوم حقیقی مسائل پہ متحد ہو سکتی؟ حقیقی مسائل پہ متحد ضرور ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے بار بار. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، شور مچتا ہے، اکٹھا آتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کو سمجھا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہڑبونگ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ تر جلاؤ گھیراؤ یہ ساری چیزیں شروع، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. نتیجہ ہے کہ وہ منفی ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے. ہونا یہ ہوگا کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ جمہوریت میں کس طریقے سے اپنی اظہار رائے اور اظہار غصہ بھی کریں. وہ بھی سسٹمز ابھی تک جگہ میں نہیں آئیں. لیکن جب آپ بات کریں یونائٹ کرنے، جی ہاں، اگر حقیقی چیز ہے اس کو صحیح نعرہ اٹھایا جائے تو یہ قوم زبردست ہے، یہ اکٹھا ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہی کرکٹ کا مثال جو آپ کو دیتی ہوں، دیکھیے اس میں غلطی میری نظر میں یہ ہوئی کہ آپ نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا، اتنی ایکسپیکٹیشن عوام کی آپ نے بڑھا دی، اتنا زیادہ اس میں شور و شرابہ بچنے لگا کہ لگتا کہ جیسے کہ ہم جیت گئے تھے کھیلنے سے پہلے. نتیجہ ہے کہ آپ کی بالکل ایکسپیکٹیشنز ڈیمورلائزیشن کی طرف جا سکتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ ہمارے لڑکوں پہ اتنی ذہنی دباؤ آ گئی کہ they were not playing normally. ایک نارمل گیم نہیں تھا. ہم تو حالانکہ اس سے پہلے انڈیا پہ بہت زیادہ پریشر تھا، ان پہ بھی تھا، مگر انہوں نے اس کو جنگ نہیں بنایا، ہم نے اس کو جنگ بنا دیا. یہ جنگ نہیں تھا، یہ ایک کھیل کو کھیل رہنا چاہیے. تو اس کو ہمیں بھی میانہ روی سے چیز کو دیکھنی چاہیے. حقیقت پسندی سے ذرا سا زیادہ ہمیں اپنانا پڑے گا. اور عوام ہماری جو ہے، میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ اس کو صحیح چیز دیں تو وہ نکلتی ہے. جب آپ نے اس سے کہا کہ جشن مناؤ تو نکلی. ٹھیک ہے. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیم کے پاکستانی قوم کے متحد ہونے کی بات ہے، 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا، پوری قوم اس وقت متحد تھی. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو صرف ایک موقع ایسا ہے جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے کہ پوری قوم نے بلا تفریق بلا تخصیص ساری قوم متحد تھی اور اس بات پہ ایگری تھی کہ جی ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے. اور ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پوری قوم اکٹھی ہو گئی. زلزلے میں بھی تھی، زلزلے میں بھی، پھر اس کے بعد سیلاب میں بھی قوم اکٹھی نظر آئی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ہمارے ملک میں کرپشن ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی، ہمارے ملک میں دیگر مسائل جو ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان ایشوز پہ قوم اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں ہماری لیڈرشپ جو جس پر کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، کیا اس سے ہٹ کے کوئی اور لیڈرشپ آ سکتی؟ دیکھیں جی، بڑی کمال کی چیز ہے. آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے کرپشن کا. کرپشن کی جو ہینڈلنگ ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی، جو لوگ کرپٹ ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں کہ جو کرپٹ نہ ہو. تو وہ اب صرف کم زیادہ کی بات رہ گئی. اچھا، تو ایک تو اسٹینڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نواز شریف والے کالے، نواز شریف والے کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کالے، باقی سب مل کے کہتے ہیں یہ سب کالے، صرف ہم گورے. اور باقی وہ جب مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی کالے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب عوام کنفیوز ہے کہ ہے کون. دوسری چیز، کرپشن کی بات تو کرتی ہے میڈیا، لیکن میں نے آج تک ایک مذاکرہ نہیں دیکھا جس کے اندر یہ بات کہ رہ جائے کہ آپ ساری سیاسی پارٹیوں کو بلائیں. سب مانتے ہیں کرپشن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تک مانتی ہے کہ جی کرپشن پریویلنٹ ہے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ پچھلے 3 سال میں آپ نے کیا اقدامات کیے جس سے کرپشن کم ہو سکتی ہے، بڑھ گئی ہے، نہیں کم ہو سکتی، آپ نے کیا اقدامات کیے، تو کوئی جواب نہیں ملتا.
ٹھیک ہے. اسی طرح ہر پارٹی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں, کل آپ اگر حکومت میں آ جائیں گے تو آپ کرپشن کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور کتنا وقت لگے گا دور کرنے کے. تو لوگ بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, اس سے دور ہو جائے گی, لیکن وقت کا کوئی تعین نہیں کرتا, کوئی پرسنٹیج نہیں کرتا. دیکھیں یہ سب ہم سب کو ماننا چاہیے کہ جتنی کرپشن معاشرے میں پھیل چکی ہے, یہ سوچنا کہ یہ کرپشن جو ہے وہ ایک اچھا لیڈر آ جائے گا اوپر اور وہ کرپشن اگلے دن ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات لینے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اچھا لیڈر آ کے کرپشن نہیں ختم, وہ بھی ملوث انوالو ہو جائے گا. نہیں, اوور نائٹ کرپشن از ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے ایک پل لی ٹھیک ہے اور آپ کا بخار دور ہو گیا. کوئی سپر پل نہیں ہے. آپ کو جو ہے اس کے لیے بڑی کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, نظام میں بڑی سختی کرنی پڑے گی, اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسیں گے. یہ کہنا, اور آپ کو سسٹم میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی. لیکن آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان اس جمہوری حکومت کے آنے سے قبل صرف 6,700 ارب جو تھے نا کا مقروض تھا, ڈالر کا مقروض تھا, جو 11,500 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے. یہ الٹا ہے نا, جو آپ نے بات کہی وہ بالکل صحیح کہی. پاکستان 3 سال پہلے ہر پاکستانی 38,000 روپے کا مقروض تھا, اور اب جو ہے وہ 60,000 سے اوپر ہو گئی ہے. اور پاکستان کا کل قرضہ جو ہے وہ ان 3 سال میں اتنا ہو گیا ہے جتنا پچھلے 60 سالوں میں تھا. ٹھیک ہے جی, یہ ایک فیکچول حقیقت ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے ہمارا ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے, ہم ٹیکس ریونیو نہیں دے رہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو ہم اس میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں, کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کہی ہیں, تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. ایک موضوع جو آج کل عمران خان صاحب بڑے ہی زور سے کہہ رہے ہیں, اور ہم پارٹی میں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, سب سے پہلے قوم کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ اس کے لیڈر جو ہیں وہ پورا ٹیکس دیتے ہیں, ان کا کمٹمنٹ ود دا کنٹری از ٹوٹل. یہ نہیں ہے کہ وہ دے آر ڈوئنگ بزنس آؤٹ سائڈ دا کنٹری, ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں, اس سے وہ کما رہے ہیں اور حکومت یہاں کر رہے ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کی کمپنی ہو یا ان کی اپنی کمپنی ہو, اس کا ہمیں کبھی کوئی سٹرکچر نہیں دیا گیا کہ اس کے اوپر وہ کہا جاتا ہے کہ اوور 500 ملین پاؤنڈز. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حاکم علی زرداری صاحب نے جو انہیں ایک گفٹ کیا تھا فرانس میں, ایک پیلس ہی ہے, اس میں سے وہ کرتے ہوئے وہ جاتے ہیں اور رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, وہ پیسہ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اتنا عرصہ ہو گیا کہ ایز اے پارٹی وی ہیو بین چیلنجنگ کہ بھئی آپ اپنے فورن ایسٹس کا ڈکلیئر کریں. میں آپ کی طرف آپ کی طرف آتا ہوں, اپنا فردوس شمیم نقوی صاحب. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہماری سیاست جو ہے یہ کبھی پوزیٹیو بھی ہو سکے گی, یا صرف ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز ہی لگاتے رہیں گے, ایک دوسرے پہ ہم خود اپنے آپ کو تو اچھا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے کچھ, لیکن بعد میں پھر اکٹھے آپس میں عوام کے سامنے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, آپس میں پھر اکٹھے ہوتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی سیاسی پارٹیاں اقتدار کے اندر ہیں اور جو اقتدار کے باہر ہے وہ تو الگ بات ہے, جو اقتدار کے اندر ہیں وہ سب ان میں سے ہر پارٹی کے اہم لوگ کرپشن میں ملوث رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو پہلے ہیں یا آج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بات سیدھی سی ہے, یہ موجودہ جو حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں خاص کر پیپلز پارٹی کی حکومت, ان کے اتحادی بھی سمجھ لیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے, وہ اگر الیکشن کمیشن بھی آزاد ہو جاتا ہے تو شاید آنے والے وقت کے اندر وہ چانس نہ ملے. لہذا انہوں نے اس کرپشن کو اس وقت بالکل اگنور کیا ہوا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا جو کچھ کھا سکتے ہو, کما سکتے ہو, وہ کر لو. لہذا ہر طریقے سے ہر ادارے کو مطلب لوٹا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسری جماعتیں ہیں, اب آپ نے کہا قوم کیوں نہیں نکل رہی. قوم کو صحیح معنوں میں ایک لیڈرشپ قوم کے سامنے نہیں ہے. ویسے مسلم لیگ کاف میں آپ کو دیکھیں, مسلم لیگ کاف جو ہے, میں آپ کو بتا دوں اس کی پوزیشن رہی, ابھی جو سیٹ تھی وہی مسلم لیگ کاف نے جیتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے ووٹ دیکھ لیں, اور نون کے ان سے زیادہ ووٹ لے گئے کاف نے جیتی. میں ایک بات بتا رہا ہوں, میں کاف کی نہیں بات کر رہا. کاف لیگ نے صدر کے جب پریزیڈنٹ کا خطاب تھا پارلیمنٹ سے, اس میں بھی بڑا پوزیٹیو رول ادا کیا. کاف لیگ کی جو اس وقت بات نہیں کر پا رہا, کیونکہ جو سیاسی پارٹی اپنی جگہ ہیں, کوئی کاف لیگ جو ہے وہ ساری مطلب پارٹی ہے ان کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں, جو پارٹی اس وقت عوام, دیکھو کاف لیگ کے بعد جینے اپوزیشن تو کر رہی ہے, جو پارٹیاں اس وقت عوام کے پاس صحیح معنی میں ان کو یہ نظر آیا کہ یار ان پارٹیوں نے پہلے تو کرپشن کی ہے, اگر یہ اب بھی صحیح ہو جائے, معافی مانگ لیں آئندہ کے لیے بھی, تو میں سمجھتا ہوں قوم معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ